अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द फोर्थ पिलर के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतशाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, आज बात करेंगे प्रोग्राम में आर्मेनिया और अज़रबैजान के इलाके नागोर्नो काराबाख की, कि जिसने दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। ये इलाका 4400 स्क्वायर मीटर पर मुहित कि जिसने दोनों ममालिक के दरमियान दिन ब दिन कशीदगियों को बढ़ा रहा है। इन दोनों ममालिक के दरमियान एक मसले का हल सिर्फ जंग की सूरत या फिर मुज़ाकरात की सूरत ही मुमकिन है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों एक खामोश तमाशाई बना हुआ है। ना ही नागोर्नो काराबाख का मसला हल करवा सका और ना ही एक दरीना मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपना कलम उठा सका। नाज़रीन, इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो अज़रबैजान और नागोर्नो काराबाख का इलाका है, तो आर्मेनिया की अगर आबादी के हवाले से हम बात करें तो 90.8% जो आबादी है वो आर्मेनिया की है। तो ये इलाका मतनाज़ा क्यों बना हुआ है, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाके को अक़वाम मुत्तहिदा ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज अज़रबैजान की स्टेट करार दिया इस इलाके को। आर्मेनिया इधर अपना क्लेम करते हैं, क्योंकि आर्मेनिया कहते हैं कि इधर ज़्यादा आर्मेनियाई शहरियों की तादाद ज़्यादा है, कि तकरीबन वो कहते हैं कि 90% आर्मेनियाई है। जो पिछली जो हुई है सेंसस इनकी अपना पिछली दहाई में, उसमें वो उस सेंसस के मुताबिक 73% आर्मेनियाई है, 73% आर्मेनियाई शहरी हैं और आई थिंक 25% अज़रबैजान शहरी हैं। बाकी आप ले सकते हैं कि बाकी रशियंस हैं और कुर्दिस्तान के लोग हैं। तो आप इस मामले को आप जो कॉन्फ्लिक्ट आजकल जो उठा हुआ है, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान, तो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को, जंग को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड पावर्स को आगे आना पड़ेगा। लेकिन सर देखें, बात यह है कि अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी की, क्योंकि हमेशा हम मेजॉरिटी को देखते हैं, अगर मैं 1947 को लेकर चलूँ कि मसला महाजरीन पर जब आवाम को यह हक़ दिया गया था कि अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या पाकिस्तान में जाएँ या भारत में, अगर यहाँ मेजॉरिटी की बात करें तो आर्मेनिया की मेजॉरिटी 90% है, तो फिर क्या वजह है, ये तनाज़ा हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, रेफरेंडम की बात 1994 में भी हुई थी, जब सोवियत यूनियन टूट चुका था और ये दोनों सोवियत रिपब्लिकन से आज़ाद होकर एक दोनों आज़ाद सॉवरेन स्टेट्स बन गई थी, अज़रबैजान और आर्मेनिया। तो इनके दरमियान जो नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है, जो मेन जो वजह जो अपना फ्लैश पॉइंट है एक समझ के मसले का, एक तनाज़े का, उधर दोनों का समझ के क्लेम रहा कि दोनों कहते हैं कि वो हमारा अपना, वो अगर आप स्ट्रेटजिकली भी आप उसको देखें तो मिलिट्री वाइज भी देखें तो वो एक समझ के आपको एक बढ़तरी देते दूसरे मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे। आप जब देखते हैं कि GB को, गिलगित बल्तिस्तान को भारत अपना हिस्सा समझते हैं, तो वो इसलिए समझते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। सर देखें, हिस्सा तो मकबूजा कश्मीर को भी समझते हैं ना, लेकिन वो मसला भी अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में उसी तरह पड़ा हुआ है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा को जब कोई भी एक समझ के मजलूम मुल्क अपनी आवाज़ उठा के अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, तो वो उधर रेफरेंडम के लिए दरख्वास्त देते हैं कि हाँ, इस इलाके में ये जो मुतनाज़ इलाके जैसे कश्मीर, नागोर्नो काराबाख और फ़लस्तीन, ये तीनों इलाकों पे कहते हैं कि इस पे होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जो वीटो पावर है समझ के 5 ममालिक के पास, रशिया, चाइना, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस, ये 5 ममालिक क्या कर देते हैं, ये आगे से वीटो, ये एक मुल्क भी वीटो कर देते हैं, वो दरखास्त समझ के बेमौसर हो जाती है, बेफ़ायदा हो जाती है। सर देखें, बात यह है कि बड़ी ताकतों, हर मसले को हल करवाने के लिए किसी ना किसी जो बड़ी ताकतें होती हैं उसका अमल दखल जो होता है वो लाजमी होता है। तो इस मसले को हल करवाने के लिए रूस ने जो है बड़ा संजीदगी का किरदार अदा किया है। लेकिन अगर इस मसले को हल करवाने में संजीदगी का उसने एक मुजाहिरा किया है, तो इससे रूस को क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, रूस को इसलिए फ़ायदा होगा कि रूस के सरहदों पे कोई जंगें नहीं होंगी। रूस की सरहदों पे अगर जंगें होंगी तो उनकी मैशत पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रूस को भी आप एक ज़ाविये से देखें या आप वर्ल्ड मैप देख लें तो रूस भी एक लैंड लॉक कंट्री है वो, क्योंकि ठंडे पानी है उसके साथ 12 महीनों तक तजारत नहीं हो सकती, 6 या 4 महीने तजारत हो सकती है। रूस के उस वक्त भी थिंक टैंक, जब वो सोवियत यूनियन, जब वो एक सुपर पावर था, तो उस वक्त के भी उनका यही
مقصد تھا گرم پانیوں تک رسائی ہونی چاہیے تاکہ آگے جو سمجھ کے آگے جو جنگ ہوگی وہ معیشتوں کی وجہ سے ہوگی. اگر آپ کی معیشت کمزور رہتی ہے تو آپ ورلڈ پاور نہیں بن سکتے. دیکھیں روس جو ہے وہ یورپین ممالک میں نہیں آتا ہے, لیکن اگر ہم بات کریں تو یورپین ممالک کا کتنا سنجیدگی کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیے یورپی ممالک آپ جب آپ بات کرتے ہیں یورپی ممالک کی تو آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ان نگورنو کاراباخ کے کانفلکٹ کے دوران 28 ستمبر کو سٹارٹ ہوا تو ابھی تک یہ 27 ستمبر کو سٹارٹ ہوا تو ابھی آج 20 اکتوبر 2020 ہو گئی ہے. تو اس میں جو فرانس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آپ جرمنی کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, یہ ترکی کو اور ارمینیا ترکی کو آذربائیجان کو وہ کرٹیسائز کریں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مسئلے کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ادھر وہ کہتے ہیں کہ ارمینیائی سمجھ کے ارمینیائی افواج کے جیسے بھارت کی افواج ہے کشمیر میں تو ارمینیائی افواج کا بھی ہونا لازمی ہے تاکہ وہ بھی اپنا کوئی تھوڑا بہت تسلط ہے وہ اپنا برقرار رکھ سکیں. لیکن سر میری بات سنیں سر, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جنگ بندی کے باوجود بھی نا ارمینیا جو ہے آذربائیجان کے علاقہ گنجا میں جس طرح گزشتہ روز اس نے حملہ کیا اور جس سے متعدد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, تو جنگ بندی کے باوجود کیوں حملے اس طرح کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے پس پشت روس نے کوئی اس کو اسلحہ یا کوئی اس طرح کی جو ہمارے ٹولز ہیں وہ پرووائڈ تو نہیں کر رہا؟ دیکھیے اسلحہ تو روس کے اور ارمینیا کا جو اپنا جو ڈیفینس ٹریٹی تھی اپنا 2014 کی, تو اس کے مطابق روس نے ان کو آرٹری سے اپنا آرٹری دیے. اب آپ دیکھیں ہائیسٹ کے کلاس کے بومبرز طیارے دے دیے, ڈرونز دے دیے اور میزائل. اور جو سمجھ کے جو آپ بات کریں جو پچھلے ہفتے سمجھ کے سالسی کے بعد کے اور ابھی جو 2 دن پہلے جو ہو چکے ہیں اپنا واقعات ہو چکے ہیں, ارمینیائی افواج نے جو میزائل داغے ہیں جو آذربائیجانی علاقوں پہ, وہ آذربائیجانی میڈیا کے مطابق اور آذربائیجانی فورن منسٹری کے مطابق وہ میزائل روسی ساختہ تھے. لیکن سر یہ دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روس ثالثی کے نام پر سازش کر رہے ہیں. دیکھیں ثالثی کے نام پہ اگر وہ ثالثی کروانا چاہتے ہیں تو ثالثی اس نے پاکستان اور بھارت کی بھی کروائی تھی 1965 تاشکند معاہدہ جو آپ کا ہوا تھا, اس میں بھی انہوں نے کروائی تھی. لیکن سر وہ بھی تو بے سود گیا نا, اس کا مقصد بے سود. دیکھیں بے سود اس لیے ہے کہ ادھر ہماری لیڈرشپ نے کوئی اپنا مطالبہ نہیں رکھا تھا, کیونکہ ہم اگر اپنا مطالبہ رکھتے کہ ہم کہتے کہ کشمیر سے بھارت افواج تب نکالے گا جب بھارت افواج نکالے گا تب ہم افواج بھارتی علاقے پنجاب سے نکالیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستانی آرمی پنجاب کے یہ اپنا اخنور یہ دوسرے تیسرے کشمیر کے علاقوں میں جموں کشمیر کے علاقوں میں جو آکوپائڈ انڈیا نے جو جس پر غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ کیا ہوئے, تو پاکستان پنجاب کے ان علاقوں میں پھیل گیا تھا. جو خیم کرن کا علاقہ آپ لے سکتے ہیں, آپ لے سکتے گرداسپور کا علاقہ لے سکتے ہیں, ان علاقوں تک پاکستان گیا. تو اس وقت روس اس وقت سپر پاور تھا, تو روس نے بولا پاکستان سے کہ آپ لوگ وڈرا کریں. تو اس وقت ذوالفقار بھٹو کا ایوب خان سے یہی اطلاع پڑا تھا کہ ہم وڈرا اسی صورت میں کریں گے جب بھارت اپنی افواج کو کشمیر سے نکالے گا. سر دیکھیں تاشکند معاہدے پہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کا کوئی کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی کر گئی ہے اگر مسئلہ کشمیر پہ بھی, تو آپ بتائیں کہ ہمارے ڈپلومیٹک گراؤنڈ میں ہمارے ملک کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیے. آذربائیجان اور ارمینیا کے جو ڈپلومیٹکلی اگر پاکستان کی پوزیشن ادھر آپ دیکھ لیں تو پاکستان ایز اے مسلم کنٹری, اور جو قائد اعظم نے ہمیں 47 میں فورن پالیسی کے جو ہمیں وہ دیے تھے اپنا فورن پالیسی دی تھی اپنا مسلم کنٹریز کے لیے, وہ یہ تھی کہ ہم کسی مسلم ممالک کو آپس میں لڑتا نہیں دیکھیں گے, ہم ان کی آپس میں ثالثی کروائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اگر کسی مسلم کنٹری کا کسی سمجھ کے صہیونی ریاست یا کسی اپنا آپ کرسچن اسٹیٹ سے آپ یا سیکولر اسٹیٹ جو بھی ہے تو اس کے ساتھ مسئلہ پڑتا ہے تو ہم ادھر اپنے مسلم ملک کا دفاع کریں گے. اور سر تو یہی وجہ ہے نا, تو پاکستان نے پھر ارمینیا کو ابھی تک ایک آزاد مطلب کہ ملک نہیں تسلیم کیا, اور اسی مسئلے پر وہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس لیے سپورٹ کرے کہ جیسے بھارت نے جابرانہ قبضہ کیے ہوئے کشمیر پر, تو اسی طرح ترکی ہمیں اس پہ سپورٹ کرے, ملیشیا ہمیں سپورٹ کرے, اور باقی ایران بھی ہمیں کوئی تھوڑا بہت ادھر سے بھی ہمیں سپورٹ میڈیا کو.
دیکھیں سر سینٹرل ایشیائی ریاستیں بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. تو اسی طرح ہم کیا نام ہے ادھر ارمینیائی افواج اپنا بمباری کرتے ہیں. سر دیکھیں کارا باغ کا جو ہمارا ایک ارمینیا کا علاقہ ہے اس پر پاکستان کا ڈپلومیٹک گراؤنڈ پر سپورٹ کرنا کیا ہماری معیشت کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں معیشت کو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم آگے جا کے مسلم امہ کا جب مفاد آتا ہے ہم اپنی معیشت کو نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلم ملک مشکل میں نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو مورلی یا آپ ڈپلومیٹکلی یا ملٹری ہم تینوں طرز کی ہم ان کو سپورٹ دیں. تو اسی ذریعے سے پاکستان آذربائیجان کو سپورٹ, کیونکہ ترکی بھی آذربائیجان. اور بیسک جو بات جو سمجھ کے آپ کو میں بات جو بتانا چاہتا ہوں تو وہ ترکی کے 35,000 کیوبک جو گیس کا جو پروجیکٹ ہے ترکی کا اس کو نشانہ بنا کے ارمینیا کر رہا ہے. اور اس کو پیچھے سے بے شمار سمجھ کے جو ورلڈ پاورز ہیں عالمی طاقتیں ان کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ اس طرح کرتے ہیں. ان کا مین ہدف ہی اس وقت یہی ہے کہ وہ ہٹ کریں میزائل سے, جس سے کیا نام ہے جس سے ترکی کا جو پروجیکٹ ہے گیس پائپ, کیونکہ گیس پائپ لائن اگر ترکی نکال دیتے تو ترکی ایک عالمی طاقتوں میں ترکی کا شمار ہوگا, 6 بڑی طاقتوں میں ترکی آ جائے گا. سر دیکھیں میری بات, اگر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہم ترکی کی وجہ سے آذربائیجان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے مسئلہ کشمیر پہ ابھی جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو پاکستان آپ کو دوسرے اسلامی ممالک میں صف اول پہ ملے گا, لیکن مسئلہ کشمیر پہ مسلم امہ نے کتنی ہماری سپورٹ کی ہے. دیکھیے آذربائیجان ہمارا کلیم مانتا ہے کشمیر از اے ٹریٹری آف پاکستان. کشمیر پاکستان کی اپنا کشمیر از جغرافی وین آف پاکستان, کشمیر پاکستان کی شرح ہے. تو جو قائد اعظم نے جو بات کی تھی اسی پر ازری جو ہمارے بھائی ہیں یا آذربائیجان کے جو حکمران ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ارمینیا کے معاملے سر شہر آ گیا تو شہر صرف اس کے کشمیر کا مسئلہ ہمیں صرف موجودہ حکومت میں مطلب اقوام متحدہ تک دیکھنے کو مل رہا ہے. اس سے پچھلی ہماری جو پریویس گورنمنٹس ہیں ان میں تو اتنا مسئلہ کشمیر کا نہیں اجاگر ہوا. دیکھیے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنا سمجھ کے فورن افیئرس فورن منسٹری کا کام ہو. جب آپ کے پچھلے نواز شریف صاحب کے دور میں جب آپ کا 4 سال وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کا کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اٹھے گا. تو اسپیس آپ کو آپ کے مسلم کنٹریز میں بھارت کو اسپیس ملی تو انہوں نے اسپیس حاصل کر کے ادھر آپ کے کشمیر کے جو آپ کشمیر کا مقدمہ اپنے مسلم بھائی انسان پیش کرتے ہیں وہ بے سود بنا کے. بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناظرین پروگرام میں آج ہم نے بات کی تو ان کا اینالسٹ محمد ابراہیم صالح کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آذربائیجان کو سپورٹ کرنا ایک مسلم امہ کی وجہ سے پاکستان آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ارمینیا کو اگر دیکھا جائے تو روس کی سپورٹ ہے, روس اسے بمباری کے لیے کچھ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے, تو اس کے بہت سے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک ہمارا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.